بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غسل الیدین فی الوضوء، وضو میں ہاتھوں کو دھونے کا بیان۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ وضو کی ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا بھی سنت ہے۔ اس کی جو مستدل حدیث ہے مصنف علیہ رحمہ یہاں اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی جس میں اس ہاتھ کے دھونے کا حکم ہے اس حدیث کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث مستيقظ کہا جاتا ہے۔ پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس سے متعلق کچھ تشریح دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزنادی عن العارجی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابو زناد نے روایت کر کے عارج سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو وہ ضرور اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں داخل کرنے سے پہلے دھو لے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ سو کر انسان اٹھے اس کے بعد وضو کرے تب ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے، لیکن میں نے بتایا کہ یہاں نیند کا ذکر ایک حکمت کے پیش نظر ہے، ورنہ تو وضو کی ابتدا میں دونوں ہاتھوں کا دھونا مطلقاً سنت ہے۔ اب وہ حکمت کیا ہے جس کے پیش نظر یہاں نیند کا ذکر کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب میں اس وقت زیادہ تر لوگ ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے، اور ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے محل کی وہ صفائی نہیں ہوتی ہے جو صفائی پانی سے ہو جاتی ہے، اور وہ گرمی کا علاقہ ہے، شدت کی گرمی پڑتی ہے، شدید پسینہ آتا ہے وہاں، تو ایسے میں وہاں یہ صورت پیش آتی تھی کہ انسان سو رہا ہے، اب سوتے ہوئے میں اس کا ہاتھ پیشاب یا پاخانے کی جگہ چلا گیا، اب چونکہ پانی سے دھلنا تو پایا نہیں گیا تھا، ڈھیلے سے صفائی ہو جاتی ہے مگر کچھ اثرات باقی رہ جاتے، اب وہاں پسینہ آیا اور پسینے سے وہ جگہ تر ہو گئی اور وہاں ہاتھ چلا گیا تو ہاتھ پر اس کے اثرات لگ جائیں گے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ ایک حدیث میں 3 بار دھو لے۔ تو نیند کا ذکر اس حکمت کی وجہ سے ہے، ورنہ تو نیند کی تخصیص نہیں ہے، مطلقاً انسان پر وضو کی ابتدا میں دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ سنت ہے۔ اور قال محمد هذا حسن وهكذا ينبغي ان يفعل وليس من الامر الواجب الذي ان تركه تارك آثم وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ھذا حسن، یہ اچھا ہے۔ حسن بیٹا ایک عام لفظ ہے جس کا اطلاق مستحب سے لے کر فرض تک ہو سکتا ہے، کیونکہ مستحب سے لے کر فرض تک جتنے بھی عمل کے درجات ہیں، کرنے والے درجات ہیں، ان سب میں حسن ہے، وہ سب حسن ہے۔ تو جب مطلقاً حسن بولا جائے تو لفظ حسن سے کسی خاص معنی کی تعین نہیں ہو سکتی کہ اس سے مراد فرض ہے یا واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ یا مستحب ہے، کسی خاص درجے کی تعین لفظ حسن کے اطلاق سے نہیں ہو سکتی، تعین ہوگی دلیل سے کہ دلیل کی قوت کیا کہہ رہی ہے، فرضیت کو ثابت کر رہی ہے یا وجوب کو یا استحباب کو یا استنان سنت کو۔ تو بیٹا جو دلیل ہے جو حدیث پیش کی ہے خبر واحد ہے، یہ سنیت کو ثابت کر رہی ہے، تو یہاں حسن سے مراد سنت ہے۔ قال محمد ھذا حسن، امام محمد علیہ رحمہ فرمایا کہ یہ سنت ہے، وہکذا ينبغي ان يفعل، اور اسی طرح مناسب ہے کہ کیا جائے، وليس من الامر الواجب الذي، اور یہ اس امر واجب سے نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑنے والا چھوڑ دے تو گناہ گار ہو جائے۔ بیٹا عام حالات میں یہ واجب نہیں ہے، یعنی جبکہ ہاتھ پر نجاست کے لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو ہاتھوں کو دھونا وضو کی ابتدا میں محض سنت ہے۔
برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، لیکن اگر ہاتھوں پر نجاست کے لگنے کا اندیشہ ہو، ظن غالب ہو، تو اب پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس ہاتھ کا دھونا واجب ہے، اور اگر نجاست لگنے کا یقین ہو تو فرض ہے۔ تو یہ جو امام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ خالی اندیشہ ہو، جبکہ اندیشہ نہ ہو، ہے نا، نجاست کا اندیشہ نہ ہو، نارمل ہو، تب یہ واجب نہیں ہے۔ اندیشہ ہے جس کو ظن غالب کہتے ہیں تو واجب ہے، یقین ہے تو فرض ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ الَّذِي إِن تَرَكَهُ تَارِكٌ أَثِمٌ، اور یہ اس امر واجب سے نہیں ہے کہ اگر چھوڑنے والا چھوڑ دے تو گناہ گار ہو۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہی امام اعظم کا ارشاد ہے۔ باب الوضوء فی الاستنجا، استنجا میں دھونے کا بیان۔ بیٹا ایک ہوتا ہے لفظ وضو، ایک ہوتا ہے لفظ وضو، اور ایک لفظ ہوتا ہے وضو۔ وضو تو اسی مخصوص عمل کو کہتے ہیں جس میں ہم اعضاء کو دھو کر نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وضو کہتے ہیں واو کے فتح کے ساتھ اس پانی کو جس سے وضو کیا جائے یا جس سے کسی چیز کو دھویا جائے، اور وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس برتن میں وضو کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے باب الوضو لفظ ہے، یہ واو کے فتح کے ساتھ، باب الوضو فی الاستنجا، استنجا میں دھونے کا بیان۔ اصل میں استنجا کس چیز سے جائز ہے کس سے نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ پانی سے استنجا جائز نہیں ہے، ڈھیلے سے استنجا کرنا ہی ضروری ہے، پانی سے جائز نہیں ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ ان کا رد کرنے کے لیے استنجا بالماء سے متعلق جو حدیث ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ پانی سے استنجا کرنا بھی جائز ہے، بلکہ خالی ڈھیلے کے بالمقابل پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، کیونکہ پانی میں محل کی صفائی ڈھیلے کے بالمقابل زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، احب اور بہتر یہ ہے کہ ڈھیلے اور استنجا اور ڈھیلے اور پانی دونوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی پہلے ڈھیلے سے استنجا کی جگہ کو صاف کریں اور اس کے بعد اس کو پانی سے دھو دیں، تو یہ طریقہ زیادہ احب اور زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی اور اس کی تعریف اللہ پاک نے بھی فرمائی۔ قرآن مقدس میں اہل قباء کے بارے میں فرمایا، یحبون ان یتطہروا، قباء کے بارے میں فرمایا کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی؟ تو کہا رسول اللہ ہم ڈھیلے اور پانی کو استنجا میں جمع کرتے ہیں۔ تو ڈھیلے اور پانی دونوں کو جمع کرنا یہ احب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن خالی پانی پر اکتفا ہو تو یہ بھی ڈھیلے کے بالمقابل افضل ہے، اور خالی ڈھیلے پر اکتفا ہو تو یہ جائز ہے اور اصل میں سنت ہے۔ حدیث دیکھیے، فرماتے اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن عن اباه اخبره انه سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يتوضأ يتوضأ وضوءا لما تحت ازاره، کہتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یحییٰ ابن محمد ابن طحلا نے روایت کر کے عثمان ابن عبد الرحمن سے کہ ان کے والد نے ان کو خبر دی۔ کن کے والد نے؟ انہی کے عثمان ابن عبد الرحمن کے والد نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا۔ کیا سنا ان کے بارے میں؟ کہ یتوضأ وضوء لما تحت ازاری، کہ آپ اپنے ازار کے نیچے کی جگہ کو دھوتے تھے، خوب دھوتے تھے۔ ازار کے نیچے کی جگہ سے مراد ہے بیٹا پیشاب اور پاخانے کی جگہ، حیاءن ان کو ذکر نہیں کیا گیا، الفاظ سے کنایا اور تعریض سے کام لیا گیا ہے، لیکن مراد تحت ازاری سے پیشاب اور پاخانے کی جگہ کو آپ دھوتے تھے۔ تو استنجا بالماء کا ثبوت حضرت عمر فاروق اعظم سے ہوا، یہی مصنف کا مقصد ہے لانا یہاں، کہ پانی سے استنجا کرنا صحابہ کا بھی طریقہ تھا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں پانی کا جو برتن تھا وہ لے کے جاتا تھا۔
قال محمد وبهذا ناخذ، امام محمد فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، والاستنجاء بالماء احب الینا من غیره، اور پانی سے استنجا کرنا ہمارے نزدیک غیر پانی سے استنجا کے بالمقابل زیادہ احب اور پسندیدہ ہے، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی امام اعظم کا بھی قول ہے۔